بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، ہمارا قرآن پاک کا درس سورہ انفال 44 آیت مبارکہ ہو گئی تھی، آج 45 آیت کی اپنی تلاوت سماعت فرمائی۔ کریم مولا نے یہاں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لبیک یا رب، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا مخالف فوج سے مقابلہ ہو تو فاثبتوا، ثابت قدم رہو، ڈٹ کے رہو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آخری سانسوں تک نیت کر لو۔ وذکرو، اور یاد کرو اللہ کو حالت جنگ میں، حالت جہاد میں، کثیراً بہت۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ تو دشمن سے جب مقابلہ ہو، دین کی تبلیغ اور ترویج اور تشہیر کے لیے جب ان کو دعوت دی جائے، وہ نہ مانے اور جنگ کی کیفیت ہو جائے، تو اس کے بارے میں امام ابو بکر عبد الرزاق بن حمام صنعانی متوفہ 211 ہجری روایت کرتے ہیں کہ یحییٰ بن ابی کثیر بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا دو جہان نے فرمایا، دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو کہ بس دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے، دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے، یہ نہ کہو، کیونکہ تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کہ تم ان کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا کیے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کیا کرو۔ اور جب دشمن اشتعال انگیز گیت گاتے ہوئے اور چلاتے ہوئے آئیں تو تم زمین کو لازم پکڑ لینا، زمین پر بیٹھ جانا اور یہ دعا کرنا، اے اللہ ہمارے اور ان کے رب، ہمارے پیشانیاں اور ان کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، اور تو ہی ان کو قتل کرے گا، اور جب وہ تمہارے قریب پہنچے تو تم ان پر حملہ کر دینا، اور یہ یاد رکھنا کہ جنت تلواروں کے نیچے ہے۔ المصنف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 248 اور حدیث 9514۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے مقابلہ کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت کا سوال کرو، اور جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرو، اور اگر وہ چلائے تو تم خاموش رہنا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے مقابلہ کی تمنا نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اس میں کیا ہوگا۔ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا اور اجر اور ثواب کی امید رکھنا۔ امام طبرانی نے حضرت ابو ایوب خالد بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دشمن سے مقابلے میں صابر رہا حتیٰ کہ وہ شہید کر دیا گیا، یا اس نے کسی دشمن کو جہنم
رسید کیا تو وہ قبر کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ المعجم الاوسط میں جلد نمبر 5 میں صفحہ 83 اور حدیث نمبر 4131 میں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دشمن سے مقابلے میں صبر کیا حتیٰ کہ وہ شہید کر دیا گیا یا دشمن کو قتل کیا تو وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہا، قبر کے فتنے میں مبتلا نہ ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دوست 4 ہیں اور 400 پر مشتمل بہترین فوج ہے۔ حضور علیہ السلام کے خلفائے راشدین 4، آسمان میں بڑے بڑے فرشتے 4، اور 400 پر مشتمل بہترین فوج ہے، اور 4000 پر مشتمل بہترین لشکر ہے، اور جو لشکر 12000 پر مشتمل ہو وہ تعداد میں کمی کی وجہ سے شکست نہیں کھائے گا، بشرطے کہ وہ سچ بولے اور ثابت قدم رہیں۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2611، مسند ابو اعلیٰ حدیث نمبر 2714، سنن ترمذی حدیث نمبر 2721، مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 9699، صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 4717۔ مختلف کتابوں نے اس حدیث کو نقل کیا، یعنی 12000 کا لشکر اگر ہو تو لشکر کی کمی کی وجہ سے کس قدر بھی مقابل زیادہ یہ شکست نہیں کھائے گا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 آدمیوں سے بھاگا وہ بھاگنے والا یعنی گناہگار ہے، جو قرآن میں وارد ہے کہ دشمن کو پیٹ نہ کرو ورنہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگے، اور اگر وہ 3 ہے تو مقابلہ وہ بھاگ گیا تو بھاگنے والا نہیں ہے، کیونکہ سورہ انفال میں آگے آ رہا ہے کہ شروع میں ایک مسلمان 10 کا مقابلہ کرتا، اب الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، تو اب کمزوری آ گئی مسلمان، تو اب 2 کا مقابلہ کرے گا۔ یہ تو تھا کہ تم فَاثْبُتُوا، اب دوسرا جملہ ہے کہ اللہ کو زیادہ یاد کرو۔ اس کے متعلق ذکر حضرت ابو مجلس بیان کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام دشمن سے مقابلہ کرتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ تو میرا بازو ہے اور میرا مددگار ہے، میں تیری مدد سے پھرتا ہوں اور تیری مدد سے حملہ کرتا ہوں اور تیری مدد سے قتال کرتا ہوں۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے کفار کی حملہ آور جماعتوں کے خلاف دعائے ضرر کی، اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے، جلد حساب لینے والے، کفار کی جماعتوں کو شکست دینے والے، ان کو شکست دے اور ان کے قدم ڈگمگا دے۔ قیس بن عباد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب 3 موقعوں پر آواز بلند کرنے کو ناپسند کرتے، قتال کے وقت، جنائز کے وقت اور ذکر کے وقت۔ سعد بن جبیر قتال کے وقت آواز بلند کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور قرآن پڑھتے وقت اور جنائز کے وقت۔ کعب اخبار بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو قرآن کی تلاوت کرنے، یہاں پہ کیا کعب اخبار بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن کی تلاوت کرنے اور ذکر کرنے سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو نماز پڑھنے اور قتال کرنے کا حکم نہ دیتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے قتال کے وقت بھی ذکر کرنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جن آثار میں قتال کے وقت بلند آواز سے ذکر سے منع کیا گیا، ان کا منشا یہ ہے کہ بہت چلا کر ذکر نہ کیا جائے، جس سے دشمن کو مسلمانوں کی پوزیشن کا پتہ چل جائے، اور متوسط اور معتدل جہر کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے۔ عطا نے کہا کہ جنگ کے وقت خاموش رہنا اور ذکر کرنا واجب ہے،
پھر یعنی بآواز بلند نہیں. پھر انہوں نے آیت کا 45 نمبر کی جو ہمارے زیر تفسیر آیت ہے اس کی تلاوت کی. میں نے پوچھا وہ بلند آواز سے ذکر کریں گے کہاں؟ ہاں. اچھا اس میں علماء کے پھر اقوال فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دوران جنگ دل سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور زبان سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو انتہائی شدید حالت میں بھی ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں یہ تنبیہ ہے کہ انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ کس وقت بھی ان کا دل اور ان کی زبان اللہ کے ذکر سے غافل رہے. اگر ایک شخص مغرب سے مشرق تک اور اموال کی سخاوت کرے اور دوسرا شخص مشرق سے مغرب تک تلوار سے جہاد کرتا جائے تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والے کا درجہ اور اجر ان سے بھی زیادہ. علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر جلد نمبر 5 صفحہ 489 پہ لکھا ہے. علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ علماء کے 3 اقوال ہیں ذکر کے بارے میں. نمبر 1، جب مصائب اور مشکلات میں تمہیں گھبراہٹ ہو تو اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر سے طمانینت اور تقویت حاصل ہوگی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں ہے. نمبر 2، اپنے دلوں کے ساتھ ثابت قدم رہو اور اپنے زبانوں سے اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ دشمن سے مقابلے کے وقت دل پر سکون نہیں ہوتا اور زبان مضطرب رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم دیا تاکہ دل پر پرسکون ہو اور زبان سے ذکر جاری رہے، اور اس طرح ذکر کرے جس طرح اصحاب طالوت نے ذکر کیا تھا. ذکر کیا تھا جو ہم دوسرے پارے پڑھ چکے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، 250 نمبر آیات میں. اور یہ حالت اس وقت حاصل ہوگی جب انسان کی معرفت قوی ہو اور اس کی بصیرت روشن ہو. نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اس وعدے کو یاد کرو کہ تم اپنے جانوں کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے جانوں اور مالوں کے بدلے جنت کا وعدہ فرمایا. یا آگے سورۃ نمبر 10 میں آیت نمبر 111 میں آئے گا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو یہاں ذکر کے متعلق بڑی تفصیلی گفتگو علماء نے کی ہے کہ حالات جنگ میں اللہ کو یاد کیا کرے. اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، یہ زیر تفسیر آیت میں. اور یہاں پہ دوسری آیت جو نمبر 46 اس میں فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. حالت جہاد میں نمبر 1 اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، ثابت قدم رہو، اور اللہ و اللہ کے نبی کی اطاعت کرو. جو بھی اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، اس سے ذرا برابر، کیونکہ قرآن نے ہم پہلے بھی سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 120 میں پڑھ چکے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا تَنَازَعُوا. اور تیسری بات یہ کہ آپس میں مخالفت نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے. تمہاری بہادری، اب کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عطا کردہ صفت ہے، بہادر ہونا. جیسے شیر کو اللہ نے بہادری عطا کی، لومڑی جو ہے نا اللہ نے کمزور مخلوق پیدا کی. تو انسان جب اللہ نبی کا حکم مانے تو یہ بہادر ہو جاتا ہے. اور اگر یہ بیماریاں آ گئی وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی روب دبدبا اور دشمن پر جو روب طاری تھا وہ ختم ہو جائے گا. وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو. یہ حالات جہاد میں، یعنی قوانین جہاد اور کامیابی کے راز جو جہاد میں یہ ہیں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے. جب اللہ مددگار ہوگا تو رب کریم نے فرمایا ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں سورہ آل عمران میں ذکر ہے. اب دیکھیں قرآن پاک اب اسلوب بیان دیکھیں.
سورہ محمد 47 نمبر سورت میں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جملہ شرطیہ بتایا۔ وہاں پہ ایک اور سورت ہے سورہ صف ہے غالباً، اس میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے مسلمانوں اللہ کی دین کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ تو یہاں دیکھیں اللہ کریم نے یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ سورہ صف ہے اور آیت نمبر 14 ہے کہ اللہ کے مددگار ہو جاؤ، یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا من انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے یعنی اللہ کے دین کے لیے میرا مددگار کون ہوگا؟ حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں اللہ کے دین کے۔ فآمنت طائفہ من بنی اسرائیل، ایک گروہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے یا حضور علیہ السلام پر، وکفرت طائفہ، اور ایک نے کفر کیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو وہ غالب ہو گئے، تو وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو مسلمان رہے وہ بھی کامیاب رہے۔ تو یہاں بھی اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ گے، اور پھر کیا بتا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط فرمائے گا۔ یہاں ہے کہ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو، انسان چونکہ کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی کے لیے طریقہ بتایا، وہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے نام پہ نبی کی محبت میں مٹا دو، اور پھر فرمایا کہ جب اللہ تمہاری مدد کرے گا تو یہ بھی جملہ شرطیہ جزائیہ ہے، پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آج ہم مسلمان آپس میں لڑے ہوئے، ایک شخص میں نے آج سنا، ایک مفتی تھا، تو وہ کہتے کہ فلاں مفتی نے اگر وہ جو اس سے غلطی ہو گئی تھی تو میں نے اس کو بولا کہ تم اس سے رجوع کرو، لیکن پھر انداز بیان ان کا مجھے بڑا ناپسند ہوا کہ وہ پھر کہہ رہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، طلباء اور سب ان کا مدد کریں۔ تو میں نے بولا یوں لگ رہا ہے کہ تو بس کسی امریکہ یا کسی غیر مسلم کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہے۔ کبھی گستاخ نبی کے بارے میں آپ کے زبان پہ تو یہ نہیں آیا کہ ہم سب مل کر طلباء علماء اس گستاخ رسول کے خلاف ایک ہیں، اور یہ توبہ اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن جو گستاخ پر مسلمان اگر علماء نے اس کو بول دے کس طرح گستاخی، یقیناً نبی سے ہر کوئی محبت کرتا ہے کہ ان کے گروہ والوں نے، ان کے فرقے والوں نے بھی انہیں سے کہا کہ غلطی ہے، تو اب عوام کا تو بیڑا ہی غرق ہوا اس سے کہ وہ تو کہتے یہ تو غلطی ہی نہیں ہے۔ اور آپ بھی یعنی ان کے لیے آپ میدان عمل میں جنگ میں بھی اترتے ہیں، تو یہ فرقواریت کی آگ بھڑکانے اور شیطان کو خوش کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے علماء چونکہ فرقواریت اکثریت ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم فرقواریت میں ہیں، اور شیطان اس کو وہاں پہنچاتا ہے کہ وہاں سے پھر آنا واپس بڑا مشکل ہے۔ تو ان لوگوں جیسے مت بنو جو نکلے گھر سے، اپنے گھروں سے، یعنی مشرکین مکہ ابو لہب وغیرہ، بطرن کس طرح نکلے؟ اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنا زور اور قوت دکھاتے ہوئے، ورعاء الناس، اور لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر محیط ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیرا ہوا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب اللہ کی قوتیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ جن کی مدد کرے تو ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو بطرم کے معنی زجاج نے کہا کہ نعمت میں سرکشی کو بطر کہتے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ جب کسی شخص کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائے تو اگر وہ ان نعمتوں کو اللہ کے احکام پر عمل کرنے اور اس کے رضا جوئی میں خرچ کرے، اور یہ یقین رکھے کہ یہ نعمتیں اللہ کی جانب سے ہیں، تو یہ ان نعمتوں کا شکر ہے۔ اگر وہ ان نعمتوں کو اپنے احباب، اقربا اور معاصرین پر فخر کرنے اور اپنی برتری ظاہر کرنے کا ذریعہ بنائے تو یہ بطر، اترانا، یہ تکبر ہے۔ کریم مولا سے دعا ہمیں تکبر سے بچائے کہ علماء کو خصوصاً وہ جو علم بھی دیا اس پر یہ نہ کہے کہ کسی اور کو پتہ نہیں ہے، کہ بس صرف میں ہی جانتا ہوں، اور کہ قرآن پاک میں
اللہ کی پناہ یہ مسٹیکیں ہیں وغیرہ وغیرہ، ہاں نہیں، عاجز انکساری کہ یہ کلام بالکل صحیح درست ہے، مسلمان محبت کا درس ہے دے مسلمانوں کو۔ اس انداز سے کسی مفتی، کسی پیر، کسی عالم دین کا یہ شیوہ انتہائی خطرناک ہے کہ وہ دوسروں پر اعتراض، ہر وقت اس کا نظریں اسی پر ہوں، تو یہ یقیناً اس کی ذلت کا لوگوں کے دل آزاری کرے گا، تو وہ ایک نہ ایک دن تجبل ازاروی خود با ازار سے تچبل پشتو میں کہتے ہیں تچبل پگٹ ولی حس پوشا چی ہمدا کانے بستا پلور گزارشی۔ دوسروں کو پتھر مارنے والے ایک دن ایسے بھی آتے کہ وہ پتھر اس کے طرف آتے ہیں۔ انسان کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30 پڑھ لیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تو انہیں اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کی کوشش جدوجہد کرنی چاہیے، اور اگر وہ بڑا پیر ہے، بڑا عالم ہے، تو وہ اپنے سامعین، اپنے ماتحتوں کو بھی بتائے کہ یہ غلطی میری ہے، میرے لیے نہ لڑنا، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ کریم مولا سے دعائے قرآن مجید فقہ میر کی تعلیمات سے ہم سب کو بہرمند فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔